بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ میری اور مافیا والوں کی خوش نصیبی تھی کہ میں ابتدا ہی سے ان دونوں کو لڑانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا اور سیٹھ حبیب جیوانی کے ہٹتے ہی میں نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا تھا۔ میرا یہ فیصلہ معراج دین اور اس کے جانثاروں کے لیے اس قدر غیر متوقع اور اچانک تھا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا، اور شی کی وہ اہم ترین افرادی قوت کچھ سمجھنے سے پہلے ہی کنکریٹ اور لوہے کے ملبے میں دفن کر دی گئی۔ شی کی کمر توڑ دینے کے بعد ویرا تنہا رہ گئی تھی۔ اسے ہراساں کر کے گھیرنا میرا اپنا کام تھا۔ اس کامیابی کے بعد ہیروین کی مقامی منڈی میں مافیا باقی رہ گئی تھی، جس کی قیادت خود میرے ہاتھ آ چکی تھی۔ اس کی تمام سرگرمیوں کو سبوتاژ کرنا میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن ویرا کو لگام دینے سے پہلے میں مافیا کو مفلوج کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ ویسے بھی مافیا کی سرگرمیوں سے پاکستانی معاشرے کو کوئی بھیانک خطرہ لاحق نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ بیش قیمت اعلیٰ ہیروین مقامی منڈی میں پھینکنے کے سرے سے قائل نہیں تھے۔ ہیروین تیار کرنے والے بے ضمیر پاکستانیوں اور دونوں طرف کے قبائلیوں سے ہیروین سمیٹ کر وہ اسے بھاری نفع پر یورپ اور امریکہ کی منڈیوں میں بیچتے تھے۔ اس طرح ایک اعتبار سے وہ مقامی آبادی کو ایک مہلک وبا سے بچا رہے تھے، جبکہ شی ان کے برعکس ہیروین کا عذاب مقامیوں پر مسلط کر کے سفید فام نوجوانوں کو اس سے بچانے کے مشن پر کام کر رہی تھی۔ چند رسمی فکروں کے تبادلے کے بعد سینڈو نے مجھ سے اچانک ہی ایک بے تکا سوال کر ڈالا، تمہیں کشتی رانی سے بھی کوئی دلچسپی ہے؟ نہیں، یہ خیال کیسے آ گیا تم کو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے تمہارے لیے کسی غیر ملکی کا فون آیا تھا، وہ 3 اور 4 بجے کے درمیان شام کو دوبارہ رنگ کرے گا۔ آپریٹر کا کہنا ہے کہ وہ کوئی اوورسیز نکال تھی، کیونکہ ریسیور اٹھاتے ہی اسے گھنٹی کی مخصوص آواز سنائی دی تھی۔ میرے لیے یہ سنسنی خیز خبر تھی۔ کیا کہا تھا اس نے؟ اس کال سے تمہیں کشتی رانی کا خیال کیسے آ گیا؟ میرے اس تفسیر پر اس نے اپنا نام بتانے کے بجائے صرف اتنا کہا کہ وہ ریگاٹا کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا تھا، اسی سے مجھے کشتی رانی کا خیال آیا تھا۔ بے اختیار میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ کال یقیناً ڈان 3 کی رہی ہوگی۔ میں نے سینڈو کو اپنے کوڈ کا آدھا حصہ بتا کر مجھے اپنے حیرت کا اشارہ دیا تھا، کیونکہ سیٹھ حبیب جیوانی کے مطابق میرا اور ڈان 3 کا شناختی کوڈ ریگاٹا 4 ہونا چاہیے تھا۔ پھر میں 3 بجے سے ذرا پہلے دفتر آؤں گا، میں نے کی کلب کا کوئی ذکر کیے بغیر کہا اور فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ آرام کرنے کا ارادہ ہو تو اوپر کمرہ تیار ہے، مس پارسن نے اپنی مصنوعی مسکراہٹ میں دلکش اور حقیقی مسکراہٹ شامل کرتے ہوئے پیشکش کی۔ مساج وغیرہ کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے۔ تم خوبصورت ہونے کے ساتھ ذہین بھی ہو، مگر مجھے اس وقت آرام کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر ریٹا کا معاملہ خوش اسلوبی سے سنبھال لو تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہوگا۔ میں شرمندہ ہوں کہ میری غلط فہمی کی وجہ سے تم کو کوفت اٹھانا پڑی۔ وہ میرے سامنے بچھی جا رہی تھی، کیونکہ اس وقت گرد و پیش میں میرے علاوہ اسے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں اس کے شانے پر بزرگانہ انداز میں ہلکی سی تھپکی دیتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ دفتر میں 3 بجے سے پہلے میرے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ کی کلب سے میں فارغ ہو چکا تھا، اس لیے میں نے دوبارہ جہانگیر کے گھر کی راہ لی۔ ہر طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میرا ارادہ ویرا سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا تھا۔ اسے اپنی طرف متوجہ کر کے میں سلطان شاہ کو ہوٹل شیرٹن روانہ کر سکتا تھا، تاکہ وہاں سے ویرا کے ساتھی کو جہانگیر کے گھر لایا جا سکے۔ ویرا کو زخمی کر کے پاکستان سے بھگانے کی یہی ایک صورت ہو سکتی تھی کہ اس کے ہر مددگار اور ساتھی کی زندگی اجیرن بنا دی جائے۔ میں گھر پہنچا تو برآمدے تک حالات معمول کے مطابق تھے، لیکن ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتے ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، کیونکہ اس دروازے کے عین مقابل مخالف سمت والی دیوار کے سائے میں صوفے پر ایک وجیح اور تندرست نوجوان بیٹھا ہوا تھا، جس کا گود میں رکھا ہوا داہنا ہاتھ ایک رنگین رومال کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ اہم بات یہ تھی کہ وہ قد آور اور خوش پوش نوجوان میرے لیے اجنبی تھا۔ اس کی آنکھیں میرے لیے دور دور تک شناسائی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ آؤ جمی، احتیاط سے اندر چلے آؤ، جہانگیر کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ڈرائنگ روم کی صورتحال مجھے ویسے مشتبہ نظر آ رہی تھی۔ جہانگیر نے مجھے جمی کے نام سے مخاطب کر کے مزید پریشان کر دیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ جہانگیر سلمہ اور سلطان شاہ کے ساتھ دروازے کے قریب صوفے پر براجمان تھا۔ وہ سب جنگی صورتحال کا مظہر تھا۔ نوجوان غالباً مسلح تھا اور ایسی جگہ بیٹھا ہوا تھا جہاں سے وہ ہر آنے والے پر نظر رکھ سکتا تھا، جبکہ میرے تینوں ساتھی اس کے مقابل بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی ذرا سی بھی جنبش پر وہ نوجوان ان پر گولی چلا سکتا تھا۔ اندر آؤ اور دروازہ بند کر کے انہی لوگوں کے قریب بیٹھ جاؤ۔ اس نوجوان نے رومال کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکال کر اشاریہ 3-2 کے پستول کی نمائش کرتے ہوئے مجھ سے تحکمانہ
मासूमाना लहजे में कहा, जरा भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं गोली चला दूंगा। नौजवान की आंखों में लहराती हुई बेगानगी और जहांगीर के मसलहत अमेज तुखातब की वजह से मैंने भी नौजवान को इसके नाम से मुखातब करने का इरादा मुलतवी कर दिया और दरवाजा बंद करके यरगमालियों की कतार के आखिर में सुल्तान शाह के पहलू में जा बैठा। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? नौजवान ने दुरुस्त लहजे में मुझसे सवाल किया। मैं जहांगीर का दोस्त जिम्मी हूँ और इससे मिलने आया हूँ, मैंने इसे घूरते हुए कहा। इन तीनों के नाम दोहराओ, इसने पिस्तौल की नाल लहराकर हुक्म दिया। जहांगीर, इसकी बीवी सलमा और इसका दोस्त सुल्तान शाह। मैंने मशीनी अंदाज में तरतीबवार तीनों नाम दोहरा दिए। सूरत हाल मेरी तवक्को से ज्यादा संगीन साबित हो रही थी। तुम डैनी को जानते हो, जो आजकल पीटरबर्ग का नाम भी इस्तेमाल करता है? नौजवान की सर्द आंखों में मौत के साए लहरा रहे थे। इस सवाल ने मुझ पर 14 तबक रोशन कर दिए। वो मेरी सूरत भूल चुका था, लेकिन मेरा नया और पुराना नाम इसे अच्छी तरह याद करा दिया गया था। इसीलिए जहांगीर ने मुझे जिम्मी के नाम से मुखातिब किया था, ताकि मैं इस नौजवान के लिए अजनबी बना रहकर खुद को बचा सकूं। नहीं, मैंने अपने सर को मायूसाना अंदाज में जुम्बश देते हुए कहा, ये दोनों नाम मेरे लिए अजनबी हैं, लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने अपने सवाल में इसके पिस्तौल और दहशत गर्दी को अक्सर नजरअंदाज कर दिया था। मैं कामरन हूँ और अब तुम सब डैनी की आमद तक मेरे यरगमाली बने रहोगे। हैरत है, मेरे हाथ में पिस्तौल देखकर भी तुम नहीं समझ सके कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मैं इसे टॉय पिस्तौल समझ रहा था। मैंने गहरी संजीदगी के साथ कहा, तुम्हारी डैनी से क्या दुश्मनी है? मैं इससे सवाल करके ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो सहीउल दिमाग था या दीवानगी के जेरे असर अपना पिस्तौल उठाकर वहाँ चला आया था। डैनी मेरे बहनोई का कातिल है। इसने दिलदार बाई को मारकर गुड्डी को अगवा कर लिया है। कामरान के लहजे में गंभीर संजीदगी रची हुई थी और अब वो इससे शादी करना चाहता था। मैं अपनी बहन की तलाश में यहाँ आया हूँ, वो न मिली तो मैं सबको शूट कर दूंगा। कामरान के इस इल्जाम पर मेरा दिल तड़प उठा, लेकिन इस वक्त मेरा कोई भी जज्बाती कदम वहाँ खून रेजी का सबब बन सकता था। इसलिए मैंने बात जारी रखने के लिए तशवीश ज़दा लहजे में कहा, ये तो बड़ी कमीनगी की बात है। अगर डैनी ने वाकई ये घटिया हरकत की है तो हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें ये पिस्तौल जेब में रख लेना चाहिए। जरा सी बेएहतियाती से गोली चल गई तो तुमको किसी बेगुनाह का खून बहाने पर जिंदगी भर कल्क रहेगा। फिक्र न करो, मुझे इसके इस्तेमाल पर पूरी महारत हासिल है। गुड्डी तो किसी बच्ची का प्यार का नाम मालूम होता है। इस वक्त उम्र क्या है तुम्हारी बहन की? मैंने इसे गुस्सा दिलाने की नीयत से मासूमाना लहजे में सवाल किया। बकवास मत करो, वो सोफे के हत्थे पर बायां हाथ मारकर गुस्सीले अंदाज में गुर्राया। मैं अभी तुम्हें बता चुका हूँ कि वो शादीशुदा थी। डैनी ने इसका सुहाग लूटा, मगर अब मैं इसे गुड्डी की आबरू से नहीं खेलने दूंगा। इससे पहले ही इसका खून कर दूंगा। मैंने अंदाजा लगाया कि इलाज के नतीजे में इस बदनसीब का ज़हनी तवाज़ुन तो बहाल हो चुका था, लेकिन खोई हुई याददाश्त वापस नहीं आई थी। इसकी गुफ्तगू में किसी बच्चे जैसी मासूमियत और बेसाख्तगी थी। वो अय्यारी और मकारी से सरे से मफकूद थी, जो नॉर्मल नौजवानों में अमूमन पाई जाती है। मैं इस घर में थोड़ी सी अहमियत रखता हूँ, मैंने नासिहाना अंदाज में कहा। मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाओ। हो सकता है कि मैं जहांगीर की मदद से डैनी को तलाश करके तुम्हारी गुड्डी तुम्हें वापस दिलवा सकूं। वो गौर से मेरी तरफ देखता रहा। इसकी आंखों में उलझन के आसार दूर ही से पड़े जा सकते थे। फिर इसने बर्राई हुई धीमी आवाज में कहना शुरू किया, बचपन में एक हादसे की वजह से मेरी याददाश्त चली गई थी। मुझे अपने माजी में माँ बाप समेत कुछ भी याद नहीं। बस इतना याद है कि गुड्डी मेरी इकलौती और चहेती बहन थी। इसी ने मुझे इलाज के लिए एक अस्पताल में दाखिल कराया। चंद माह पहले मेरा इलाज कामयाबी से हमकिनार होना शुरू हुआ तो गुड्डी मुझसे मिलने आती रहती थी। इस वक्त वो दिलदार बाई से शादी कर चुकी थी। गुड्डी के साथ वो भी कई बार अस्पताल आए और फिर मेरे सेहतयाब होने पर उन्होंने मुझे अपने घर में बुला लिया। वो बहुत नेक और मेहरबान आदमी थे। उन्होंने मुझे बताया कि डैनी इस शहर का एक छटा हुआ गुंडा है और गुड्डी की घरेलू जिंदगी बर्बाद करने के लिए इसके पीछे लगा हुआ है। इसकी आवाज ख्वाबनाक हो चली थी, चेहरे पर मासूमाना सादगी थी और निगाहें खला में किसी नामालूम नुक्ते पर मरकूज थी, जैसे वो किसी चश्मे तस्वर से कोई फिल्म देखकर अपनी कहानी के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ रहा हो। डैनी के बारे में मैंने कई बार गुड्डी से कुरेदना चाहा, लेकिन हर बार मेरे सवालों के जवाब में इसे चुप लग जाती थी और वो अपनी सोचों में गुम हो जाती थी। इसने मुझे बदमाश डैनी के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बताया, जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि वो इस मौजी से खौफजदा थी। फिर दिलदार बाई के साथ कभी कभी इसकी झड़पें होने लगी। दिलदार बाई ने बताया कि डैनी गुड्डी को ब्लैकमेल करके खुद से मिलने पर मजबूर कर रहा था, जिसे वो एक गैरतमंद शौहर की हैसियत से पसंद नहीं करते थे। मैंने गुड्डी को
ڈھکے چھپے الفاظ میں سمجھانا چاہا، لیکن اس نے مجھے سختی سے ڈانٹ کر اس معاملے سے الگ رہنے کا مشورہ دیا۔ میں اس کی ہنستی کھیلتی ازدواجی زندگی میں شکوک و شبہات کا زہر گلتے دیکھتا رہا۔ دلدار بھائی کبھی کبھار مجھے کچھ بتا دیتے تھے، لیکن میں گڈی کی ضد کے سامنے بے بس تھا۔ وہ ڈینی سے ڈرتی تھی اور کسی کو بھی اس کے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی۔ شاید اسے ڈر تھا کہ وہ خونی درندہ سامنے آنے والے کسی بھی شخص کو بے دریغ قتل کر دے گا۔ میری پریشانی دیکھتے ہوئے دلدار بھائی مجھے اپنے ساتھ فیکٹری لے جانے لگے۔ ان کے ساتھ رہ کر میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت عظیم اور رحم دل انسان تھے، مگر دوسرے اچھے لوگوں کی طرح ان کی زندگی بھی دراز نہ ہو سکی۔ ایک رات ڈینی نے گنڈوں کے ساتھ ان کے گھر پر بموں اور دوسرے اسلحے سے لیس ہو کر حملہ کر دیا۔ مکان کی بجلی کاٹ دی گئی اور بہت بھیانک اور خونی رات تھی۔ مکان میں ہر طرف آگ، خون اور دھواں اور ملبہ پھیل رہا تھا۔ کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ اسی افراتفری میں دلدار بھائی کا ایک منہ چڑھا ڈرائیور مجھے اپنی گاڑی میں وہاں سے نکال لے گیا۔ ان واقعات نے میرے ذہن پر اتنا برا اثر ڈالا کہ میں دلدار بھائی کی فیکٹری میں 30 گھنٹے تک بے ہوشی کے عالم میں بخار میں جلتا رہا اور ہذیان بکتا رہا۔ مجھے ہوش آیا تو میری حالت غیر تھی۔ دلدار بھائی اور گڈی کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ان کا مکان راکھ اور ملبے کے ڈھیر میں بدلا جا چکا تھا۔ ان حالات میں اس ڈرائیور نے مجھے فیکٹری کے ایک آرام دہ کمرے میں ہی رپوش رکھا۔ پرسوں دلدار بھائی کی چچی میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے یہ اندوہناک خبر سنائی کہ ڈینی نے دلدار بھائی کو قتل کر کے گڈی کو اغوا کر لیا تھا۔ یہ خبر سن کر میرے وجود میں آگ بھڑک اٹھی، مگر چچی نے مجھے انتقام کے لیے صبر کے ساتھ موقع کا انتظار کرنے کا مشورہ دیا۔ میرے لیے یہ شہر اور لوگ سب کچھ اجنبی ہے، اس لیے میرے پاس چچی کے مشورے کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ چچی کو مجھ سے زیادہ گڈی کی فکر تھی۔ آخر کل رات اس نے مجھے فیکٹری آ کر بتایا کہ ڈینی یہاں جہانگیر کے گھر ٹھہرا ہوا ہے، اسے زیر کر کے گڈی کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور میں اپنی بہن کی تلاش میں یہاں آ پہنچا ہوں۔ اس کے چہرے پر اداسی تیرنے لگی۔ وہ خاموش ہوا تو میں یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ اس مظلوم اور معصوم کو بہت چلاکی کے ساتھ قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا۔ تمہارے لیے شہر اجنبی ہے تو تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ میں نے اس مکروہ سازش کی جڑوں میں پہنچنے کی کوشش میں کامران سے سوال کیا۔ اسی ڈرائیور نے مجھے یہ مکان دکھا کر کچھ فاصلے پر اتار دیا تھا، ورنہ میں تو ڈینی کی تلاش میں شہر کی ٹھوکریں ہی کھاتا رہتا۔ اس پوری دنیا میں میرے صرف 2 چاہنے والے تھے۔ ڈینی نے دلدار بھائی کو قتل کر دیا، اب میں گڈی کو ہر قیمت پر تلاش کروں گا۔ غم، غصے، حسرت اور اداسی کے ہر اتار چڑھاؤ کے باوجود کامران ایک لہجے کے لیے بھی اپنے پستول کی طرف سے غافل نہیں ہوا تھا، بلکہ اپنی گفتگو کے دوران بھی بار بار اسے فضا میں لہرا کر ہمیں اپنے مسلح ہونے کا احساس دلاتا رہا تھا۔ دلدار کی چچی کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ کیوں؟ وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ کیا تم لوگ اب اس بیچاری کو بھی تنگ کرو گے؟ نہیں، تم ہمیں غلط سمجھ رہے ہو، میں نے جلدی سے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ دراصل تم سے پہلے دلدار کی ایک چچی یہاں بھی آئی تھی، وہ غزالہ کے بارے میں بہت فکر مند تھی۔ بدقسمتی سے ہم اس کا تفصیلی تعارف حاصل نہ کر سکے۔ وہ کوئی غیر ملکی عورت ہے، لیکن اردو ہم لوگوں سے بھی بہتر بولتی ہے۔ ہاں، اسی نے میری بھی مدد کی ہے، وہ روانی میں کہہ گیا۔ وہ باہر سے جتنی حسین ہے، اندر سے بھی اسی قدر خوبصورت ہے۔ میری پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ رہی ہے۔ کوئی اور عورت ہوتی تو اپنے بھتیجے کی موت کے غم میں اس کی بیوی کو بالکل ہی بھول جاتی۔ میں دل ہی دل میں کھول کر رہ گیا۔ کامران کو میرے خلاف اکسانے میں 100% ویرا ہی ملوث تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کامران کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکوں گا، اس لیے اس نے کامران کے ذہن میں میرے طرف سے زہر بھر کر اسے میدان میں اتار دیا تھا۔ یہ ڈینی کیا بلا ہے؟ میں نے جہانگیر کی طرف گھوم کر تلخ لہجے میں سوال کیا۔ میرا ایک دوست ہے، اس نے اعتراف کیا۔ کبھی کبھی یہاں آتا رہتا ہے، لیکن اس کی رہائش کہیں اور ہے۔ ویسے میں نے آج تک اس کے ساتھ کوئی عورت نہیں دیکھی۔ وہ جب بھی آتا ہے اکیلا ہی آتا ہے۔ دوست؟ میں نے کامران کی طرف متوجہ ہو کر ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہم معزز اور عیالدار لوگ ہیں اور ایسی گنڈا گردیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو ڈینی نے روا رکھی ہوئی ہے۔ دلدار کی چچی کی طرح ہم بھی تمہارے ہمدرد ہیں۔ جہانگیر پہ یہ ذمہ داری لے گا کہ ڈینی جب بھی یہاں آیا وہ اسے روک کر تمہیں مطلع کر دے گا۔ اب تم واپس کہاں جاؤ گے؟ کہیں بھی نہیں، اس نے سکون اور سادگی کے ساتھ کہا۔ میں 1 گھنٹے سے 1 مہینے تک یہیں رک کر اس بے رحم شخص کے آنے کا انتظار کروں گا۔ اگلی گلی میں ڈرائیور گاڑی سمیت میری واپسی کا انتظار کر رہا ہوگا۔ لیکن چچی نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ ڈینی کے دوست اسی کی طرح چلاک اور سانگ دل ہیں۔ میں گڈی کی بازیابی کا معاملہ تم لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے آنے تک تم سب میرے یرغمال بنے رہو گے، خواہ اس کے لیے
1 مہینے تک انتظار کرنا پڑے۔ میں اسے چکنا ہونے کا موقع دیے بغیر اضطراری کیفیت کی اداکاری کرتا ہوا صوفے سے اٹھ گیا۔ اول تو کسی بے گناہ کو طاقت کے بل پر یرغمال بنانا سنگین جرم ہے، پھر اس میں تمہارے لیے خطرہ بھی ہے۔ ہم چاروں کے علاوہ اس گھر میں متعدد ملازم ہیں، ملاقاتی بھی آتے رہتے ہیں۔ تم کس کی زبان بند رکھو گے؟ تمہاری یہ غیر قانونی کارروائی 1 آدھا گھنٹے سے زیادہ طول پکڑ گئی تو ان میں سے کوئی بھی صورتحال بانپ کر پولیس کو مطلع کر دے گا اور تم پکڑ لیے جاؤ گے۔ وہ پہلی بار مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بہت جاندار اور پراعتماد تھی۔ پھر وہ میری بات کاٹتا ہوا بولا، یہاں پولیس کا سایہ بھی نظر آیا تو کسی کی خیر نہیں۔ اپنے اوپر آنچ آنے سے پہلے میں تم سب کو شوٹ کر دوں گا، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ چچی مجھے بچا لے۔ اس نے بتایا تھا کہ شہر کے اعلیٰ حکام سے اس کی گہرے دوستانہ مراسم ہیں۔ اس کے مراسم ہیں تو وہ خود ڈینی کو کیوں نہیں تلاش کراتی؟ تم کیا جانو؟ وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ راستے پر ڈرائیور ان سادہ پوش پولیس والوں کی نشاندہی کرتا ہوا آیا ہے جو شہر کے تمام راستوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ چچی نے ڈینی کے گرد بہت مضبوطی کے ساتھ اپنا جال پھیلایا ہوا ہے، مگر میری خواہش ہے کہ اپنی بہن کا سہاگ لوٹنے والے سے میں خود انتقام لوں۔ وہ پولیس والوں کے ہاتھ لگ گیا تو میں اس کا کچھ نہ بگاڑ سکوں گا۔ اس کی سادہ لوہی اور حماقت پر میں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ اسے لانے والے ڈرائیور نے شاید ویرا کی ایما پر کامران کو دل کھول کر بیوقوف بنایا تھا اور اسے ویرا سے مروب کرنے کے لیے عام راہگیروں کی نشاندہی سادہ پولیس والوں کے طور پر کراتا چلا آیا تھا اور اپنے گرد و پیش کی فریب کاریوں سے بے خبر کامران نے اسے سچ تسلیم کر لیا۔ بہرحال میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ کوئی غلط قدم اٹھا کر تم اپنی بہن کی کوئی خدمت نہ کر سکو گے۔ میں نے اسے احساس دلائے بغیر آہستہ آہستہ اس کی طرف سرکتے ہوئے کہا، پولیس کی تحویل میں جانے کے بعد تم بے بس ہو جاؤ گے اور ڈینی کو تمہاری بہن کے ساتھ مان مانی کرنے کی آزادی مل جائے گی۔ جو کام تم کر سکتے ہو وہ دلدار کی چچی ہرگز نہیں کر سکتی۔ اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ میں سرکتے سرکتے اس سے کافی دور ہو چکا تھا اور وہ بڑک کر میرے مقابل آ گیا۔ اس نے پستول کی نال میرے سینے پر تان لی تھی۔ پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، تم اب 1 انچ بھی آگے بڑھے تو میں ڈینی سے پہلے تم ہی کو گولی مار دوں گا۔ میری طرف سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے اس کی آواز سے اعصاب زدگی مترشح ہونے لگی تھی اور اس کی کشادہ پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی تھی۔ اس وقت کمرے میں جو لوگ موجود تھے وہ کامران کے مرد اور شخصیت سے بھی اسی قدر واقف تھے جتنا وہ غزالہ کے بارے میں جانتے تھے اور اس کا اس وقت کا جنونی رویہ بھی ان کے سامنے تھا۔ اس لیے جو ہی لمحاتی طور پر اس کی تمام تر توجہ میرے اوپر مرکوز ہوئی، سلطان شاہ نے بے مثال ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے اپنی جگہ سے جست لگائی اور فضا میں اڑتا ہوا بائیں پہلو سے اس طرح کامران پر آ گرا کہ اس کی پستول والی کلائی نہایت مضبوطی سے اس کی گرفت میں آ گئی تھی۔ اس ناگہانی وحشیانہ حملے نے کامران کو بکھلا کر رکھ دیا۔ اس کے حلق سے دبی دبی غضبناک گراہٹیں بلند ہوئیں اور وہ خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرتا ہوا سلطان شاہ کی جونک میں قالین پر ڈھیر ہو گیا، لیکن پستول بدستور اس کے داہنے ہاتھ میں موجود تھا۔ سلطان شاہ فوراً ہی سنبھل کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور اس کے پستول والے داہنے ہاتھ کو مروڑ کر اپنے سے دور فرش سے لگائے رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس جدوجہد میں سلطان شاہ کو آگے جھکنا پڑا اور اس کا چہرہ غیر ارادی طور پر کامران سے خطرناک حد تک قریب ہو گیا۔ اس سے بیشتر کہ میں چیخ کر سلطان شاہ کو ہوشیار کرتا، کامران نے پوری قوت سے اس کے چہرے پر ٹکر رسید کر دی۔ سلطان شاہ تکلیف سے بلبلاتا ہوا اپنے بائیں پہلو پر جھک گیا اور کامران کا پستول والا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ اس وقت کامران کی آنکھوں سے وحشت اور دیوانگی جھانکنے لگی تھی۔ مجھے یوں نظر آ رہا تھا جیسے وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر سلطان شاہ کے بدن میں پورا میگزین خالی کر دے گا۔ میں نے بجلی کی سی سرعت کے ساتھ اپنی جگہ چھوڑی اور کامران کی کلائی پر ٹھوک کر رسید کرتا ہوا آگے نکل گیا۔ کامران اس ضرب کو اذیت سے چیخ پڑا اور پستول اس کی گرفت سے نکل گیا۔ میں نے پلٹ کر اس بھرے ہوئے پستول پر قبضہ کر لیا۔ سلطان شاہ نے کامران سے چہرے پر ٹکر کھائی تھی۔ میں نے کامران کی کلائی کو ٹھوکر سے اڑایا تھا، اس لیے مار کھا کے وہ دونوں ہی وحشی درندوں کی طرح اشتعال میں آ گئے تھے۔ اس بری طرح ایک دوسرے سے لپٹ پڑے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ ورنہ میں گولی مار دوں گا، میں نے پستول کی نال سیدھی کر کے سرد اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ کامران کے ہاتھ اس دھمکی پر سست پڑ گئے۔ سلطان جانتا تھا کہ میں کامران کو کم سے کم نقصان پہنچا کر مغلوب کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کامران کے ہاتھ سست پڑتے ہی وہ کارروائی روک کر اس کے سینے پر سے اتر گیا۔ کامران صحت مند اور طاقتور ضرور تھا لیکن اس قسم کے دھول دپے کا عادی نہیں تھا، لہذا اس ذرا سی مشقت کے نتیجے میں ہانپنے لگا تھا۔ اس کے بال بے ترتیبی سے پیشانی پر بکھر گئے تھے اور بدلی ہوئی صورتحال پر وہ سراسیما نظر آنے لگا تھا۔
تھا۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو، میں نے سخت لہجے میں اسے حکم دیا۔ پھر سلطان شاہ سے مخاطب ہو گیا، اسے ہمارے بارے میں بری طرح بھڑکایا گیا ہے، اس کی اچھی طرح جامع تلاشی لے ڈالو۔ کامران نے اپنی جامع تلاشی پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں تشویش کے گمبھیر سائے منڈلانے لگے تھے۔ بالادست تھا تو ہمارے قتال پر آمادہ تھا، اس لیے اسے ہم سے کسی بہتری اور نرم تر رویے کی امید نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ دوائیوں سے صحت یاب ضرور ہو چکا تھا، لیکن اس کے عمل اور رد عمل وہ فطری ہم آہنگی نہیں ہو سکی تھی جو عام لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اسی کیفیت سے فائدہ اٹھا کر ویرا نے اسے ہمارے خلاف کسی ترمیمی زدہ معمول کی طرح استعمال کرنے کی کوشش کی، جو ہماری حاضر دماغی اور مشترکہ کوششوں سے ناکام ہو گئی۔ پستول کے علاوہ اس کی جیب سے 6 انچ لمبے پھال والا کمانی دار چاقو بھی برآمد ہوا، جو کھٹکا دباتے ہی کھل جاتا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے احساس ہونے لگا کہ ویرا نے اس کے ذہن کو مسموم کر کے اسے ہمیشہ کے لیے میرے پیچھے لگا دیا تھا۔ جہانگیر کے گھر سے کامران کو واپس لے جانے کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا تھا۔ ڈرائیور غالباً اسے اتارتے ہی رفو چکر ہو گیا تھا، اور اگر کامران کسی جاز فارماسیوٹیکل واپس پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا تو چوکیدار وغیرہ اسے پہچاننے سے انکار کر کے وہاں سے دھکے دے دیتے۔ اب بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ چاقو برآمد ہونے کے بعد میں نے کامران کی بے رونق آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ترش لہجے میں سوال کیا۔ میں ڈینی کے خون کا پیاسا بن کر آیا تھا، تم مجھے مار دو، اس نے ڈٹائی کے ساتھ کہا۔ اس سے زیادہ تم لوگ کر بھی کیا سکتے ہو؟ تشدد موت سے بھی بدتر اور بھیانک ہوتا ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تشدد سے تمہارا دماغ بھی الٹ سکتا ہے، اور اس بار تم ہوش و حواس کھو بیٹھے تو زندگی بھر نارمل نہیں ہو سکو گے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، دیوانگی بھی موت کی طرح پرسکون ہوتی ہے، اور آدمی دکھ درد سے بالکل بیگانہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں گڈی کا غم بھول جاؤں۔ بیٹھ جاؤ احمق لڑکے، میں نے غصیلے لہجے میں کہا، اور غور سے سنو کہ ان لوگوں نے تمہاری ناتجربہ کاری سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ دلدار آگا چور، قاتل اور سمگلر تھا، اس نے دھوکے سے غزالہ کو اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ دلدار کی چچی بھی چھٹی ہوئی بدماش ہے، انہوں نے تمہارے ذہن میں ڈینی کی طرف سے زہر بھرا ہے، کیونکہ اسی نے دلدار کو بے نقاب کیا تھا اور غزالہ اس سے محبت کرتی تھی۔ تم کڑیل جوان ضرور ہو، لیکن طویل ذہنی بیماری کی وجہ سے تمہارا سارا تجربہ ان گنے چنے لوگوں تک محدود ہے جو تمہاری صحت یابی کے بعد تم سے رابطے میں آئے ہیں، اس لیے تم یہ کھیل نہیں سمجھ رہے ہو۔ وہ لوگ تمہارے دشمن ہیں اور انہوں نے تمہیں مروانے کے لیے یہاں بھیجا ہے، جبکہ ہم میں سے ہر ایک تمہارا اور غزالہ کا خیر خواہ ہے۔ ہم سے بگاڑ کر کے تم سراسر خسارے میں رہو گے۔ میرے تجربے کے بارے میں شاید تم درست کہہ رہے ہو، لیکن میں نے دلدار بھائی کو قریب سے پرکھا تھا، انہوں نے زبردستی گڈی سے شادی کی تھی، جبکہ وہ ڈینی کو چاہتی تھی۔ مجھے یقین ہے تم ان میں سے کوئی الزام ثابت نہیں کر سکتے۔ الزام تو اسی وقت ثابت ہو سکے گا جب غزالہ کا کوئی سراغ ملے گا۔ فی الحال میں تمہیں ان کی نیت کا یقین ضرور دلا سکتا ہوں۔ باہر جا کر دیکھ لو کہ تمہیں لانے والی گاڑی یا ڈرائیور کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے تمہیں چارہ بنا کر ہمارے سامنے ڈال دیا ہے، اور اب کہیں ہماری گھات لگائے بیٹھے ہوں گے، کیونکہ وہ ڈینی کے ہر دوست کے جانی دشمن ہیں۔ یعنی تم نہ مجھے گولی مارو گے نہ مجھے پر تشدد کرو گے؟ اس نے بے اعتباری سے سوال کیا۔ ہم تمہیں دوستوں کی طرح زندہ رکھیں گے، اب تم میرے ساتھ آؤ، میں نے اس کی آنکھ بچا کر سلطان شاہ کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ہم تینوں کو نکاسی کے راستے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر جہانگیر نے سوال کیا۔ 10 منٹ میں آتے ہیں، اسے جواب دے کر میں نے کامران سے چھینا ہوا پستول اپنی جیب میں رکھ لیا۔ چاقو پہلے ہی سلطان شاہ کی تحویل میں تھا۔ کار میں پھاٹک سے نکل کر میں نے کامران کی بتائی ہوئی سمت میں گاڑی موڑ دی تھی۔ اگلی گلی کو ویران دیکھ کر اسے دھچکا لگا۔ پھر ہم نے دور تک متعدد گلیاں چھان ماری، لیکن وہاں نہ کوئی ایسی کار موجود تھی اور نہ ڈرائیور جسے کامران کی واپسی کا منتظر سمجھا جا سکتا۔ میری نظر میں یہ محمل حرکت ہے۔ واپس لوٹتے ہوئے کامران نے تشویش آمیز لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے کہ ڈرائیور کو گاڑی سمیت تم نے ہی ٹھکانے لگا دیا ہو۔ چچی چاہتی تو زبردستی مجھے فیکٹری سے نکلوا سکتی تھی۔ چچی نہیں، اسے ویرا کہو، میں نے چڑ کر کہا۔ اس نے تمہارے ساتھ نفسیاتی حربہ استعمال کیا ہے، وہ تم کو نکلوا دیتی تو تم بھرا ہوا پستول اور چاقو لے کر ڈینی کے پیچھے نہ آتے۔ اس نے تم سے اپنا پیچھا چھڑایا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ تمہارے احمقانہ رویے کے باوجود ڈینی تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرے گا، کیونکہ تم غزالہ کے بھائی ہو۔ اگر تم ڈینی کے ساتھ رہتے ہوئے اس پر کوئی وار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ویرا کے لیے بونس ہوگا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم نے مجھے بری طرح الجھا دیا ہے۔ وہ اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے بولا، خدا کے لیے اب خاموش رہو اور ڈینی یا گڈی کو تلاش کرو تاکہ مجھے اپنے سوالوں کے جوابات
مل سکیں۔ تم تو مجھے 1-2 روز میں ہی پاگل کر دو گے۔ دلدار کے قتل کے بعد سے غزالہ لاپتہ ہے، ڈینی خود اسے تلاش کر رہا ہے۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ٹھکانے کے بارے میں کوئی روشنی ڈال سکو۔ میرے ان فکروں پر وہ بری طرح چونکا تھا۔ کیا تم باقی سچ بول رہے ہو؟ گڈی ڈینی کے قبضے میں نہیں ہے، اس میں سچ کے سوا کچھ نہیں ہے، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔